بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدانا نے جو پہ گزر کرنے والا، ضلالت زدانوں کے انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، ضلالت زدانوں کے انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گناہ گار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کباسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک بادشاہ ہے جہاں اور پھر بھی صدانا نے جو پہ گزر کرنے والا، رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی تو نکلا ساکر کا سالار بن کر، حجوروں کے چھپر کے حجرے کباسی چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ بچہ مدرسہ اعظہ کا طالب علم خضر حیات نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت ان بچوں کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت نازل فرمائے۔ میں تشریف لانے والے معزز مہمان ان سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، کرسیاں لگی ہیں یہاں تشریف لے آئیں۔ میری مراد ثنا خان مصطفیٰ جناب اسامہ مدنی صاحب، اور اسی طرح ہمارے خصوصی مہمان قائد یوتھ فورس محترم جناب مولانا محسن حمید صاحب حافظہ اللہ، وہ آگے تشریف لے آئیں۔ نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، اس کمرے کا حال گونج جائے آپ کے کلمہ طیبہ سے، بلند آواز سے ایک مرتبہ صاحب بھائی پڑھے، لا الہ الا اللہ، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، عرض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، عرض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، سب کچھ ہو جائے گا فنا لا الہ الا اللہ، سب کچھ ہو جائے گا فنا لا الہ الا اللہ، کسی نے تب ہزاروں پر، کسی نے ریت کداروں پر، کسی نے تب ہزاروں پر، کسی نے دیکھ کناروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، میرا ایمان وہی تو سب کا داتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیغمبر کا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان فکر ناطق رسول مقصود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند آواز سے پیار محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ خدا کی بات سرداری نبی کی ہے زمانے میں، خدا کی بات سرداری نبی کی ہے زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں، ہے تابعدار نبی ان کے، ہے تابعدار نبی ان کے، ملائک بھی سبھی ان کے، فخر مجھ کو بڑا ہی ہے غلام اللہ کہلانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں۔ آگے طرف ثنا خوانی کرے شاکر گلی کوچوں میں جا جا کر، ثنا خوانی کرے شاکر گلی کوچوں میں جا جا کر، بڑا ہی لطف آتا ہے نبی کی نعت سنانے میں، اجالا ہی اجالا ہے رسول اللہ کے آنے میں۔ اسلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے جناب ثنا خان مصطفیٰ محترم مولانا اسامہ مدنی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں اپنے پڑوس سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر اسلام مداح رسول محترم جناب مولانا ایوب صابر صاحب حافظہ اللہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چند منٹوں میں تشریف لائیں، چند منٹ کے لیے، اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسحور کن اور مخصوص انداز میں سنائیں۔ شاعر اسلام مولانا ایوب صابر صاحب۔ مت کرو نچانے عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، اجڑی ہوئی بستیوں کو بسانے، اجڑی ہوئی بستیوں کو بسانے، عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، خدا ایک ہے اور ذات اس کی کامل، توحید پرستوں میں ہو جاؤ شامل، خدا ایک ہے اور ذات اس کی کامل، توحید پرستوں میں ہو جاؤ شامل، یہ پیغام حق کا ہے ان کو سنانے، یہ پیغام حق کا ہے ان کو سنانے، عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، اجڑی ہوئی بستیوں کو بسانے، عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، ظلم اور ظلمت قدوں کو مٹانے، عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، وہ غیروں کی پوجا
ان کا زمانہ، وہ غیروں کی پوجا کرتے روزانہ، بغاوت میں گزرا تھا ان کا زمانہ، بغاوت میں گزرا تھا ان کا زمانہ، وہ غفلت میں صابر، وہ غفلت میں صابر تھے ان کو جگانے، وہ غفلت میں صابر تھے ان کو جگانے، عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، اجڑی ہوئی بستیوں کو بسانے، عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، ظلم اور ظلمت گلوں کو مٹانے، ظلم اور ظلمت گلوں کو مٹانے، عرب کی زمین پر حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ آپ بلا تاخیر خطاب کے لیے اور مختصر خطاب کے لیے اپنے برادر قائد یوتھ فورس مولانا محسن حمید صاحب حافظہ اللہ۔ ہو اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، واجب القدر والاحترام، مہمانان گرامی، اسٹیج پہ تشریف فرما استاد محترم علماء کرام، حکم دی تعمیل کر دیاں انتہائی مختصر وقت دے اندر چند گزارشات میں جسارت کر رہے ہیں، چونکہ برادر قاری محمد قاسم حسان صاحب انہاں دا حکم ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک اس ادارے نو مزید وسعت عطا فرمائے، اور جتنے بھی معاونین نے اللہ انہاں دیاں کاوشاں مقبول و منظور فرمائے۔ ہر شخص چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اعلیٰ ہے یا ادنیٰ ہے، ہر کلمہ گو نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال محبت دا دعویٰ کردا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی محبت تو بغیر ایمان تو وہ شخص تہی دامن ہے، ایمان دی لذت تو محروم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مومنین دی جماعت نو مخاطب فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ مہمانان دا تشریف آوری دا شکریہ، 12-14 منٹ میری گفتگو ہے، اس واسطے میں نام نہیں لے کہ گل تھوڑی جی ہو جائے، اللہ پاک سب دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ فرمایا کہ مومنانو سب تو مقدم، سب تو اولا اور سب تو عزیز رشتہ ہے تے او نبوت دا رشتہ ہے۔ تو حضرات گرامی، محبت دا تقاضا کیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب دے اندر فرمایا کہ جس ہستی اقدس نال محبت کرنی ہے، پہلے قرآن تو اے پوچھ لو کہ محبت دا معیار کی ہے،
محبت کنج دی ہونی چاہیے اور محبت کنی کو ہونی چاہیے. اللہ فرما رہے نے کہ پیغمبر دی ذات نال محبت اپنی جان دے نالوں بھی زیادہ کرنی ہے. اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے والدین دے نالوں زیادہ، اپنی اولاد دے نالوں زیادہ، اپنے خاندان کنبے قبیلے دے نالوں زیادہ، اپنے جسم و جان دے نالوں زیادہ پیغمبر دی ذات نال محبت نہیں کردا، اونی دیر تک مومن ہو سکدا. آن والا آیا کہن لگا جی قیامت دے بارے دسو. محبوب فرما رہے نے کہ قیامت دے بارے موت دی کی تیاری کر چھڑی ہے. کہندا ہے جی ایک عمل ہے جدے تے مینوں ناز ہے کہ میرے دل دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت ہے. دعا کرو اللہ اے خوبی اور اے صفت ساڈے دل دے اندر بھی پیدا فرمائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت المرء مع من احب. فرمایا سن لو جیڑا جیدے نال پیار کرے گا اللہ انہوں قیامت دے دن او دے نال ہی کھڑا فرمائے گا. تو حضرات گرامی محبت دے 3 بنیادی تقاضے میں کم علمی دی بنا تے تواڈے سامنے رکھ کے اجازت دے دینا چاہنا. پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا تقاضا کیے کہ آپ علیہ السلام نے امت تے بڑے احسان فرمائے، بڑی شفقت تے مہربانی فرمائی. تو او دے عوض دے اندر نبی پاک دی ذات تے کثرت دے نال درود پڑھنا چاہیے. دعا کرو اللہ سونے دی ذات تے رج کے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. حدیث سن لو ایدہ کنا اجر ہے. امام کائنات جناب محمد گل میں درود پاک دی کرنا چاہنا، مل کے پڑھ لو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. فرمایا قیامت دے دن روز حشر میرے سب تو زیادہ نزدیک او بندہ ہوئے گا جیڑا کثرت دے نال میں محمد تے درود پڑھدا ہوئے گا. پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ اور حکم دی تعمیل کر دیاں بزم دے اندر ذوق پیدا کرو. درود تسی بھی پڑھنا ہے. جدوں میرے لب تے نام محمد آئے تے کی پڑھنا ہے؟ صرف بچے پڑھ رہے نے، تسی بھی پڑھو صلی اللہ. اشعار دے وزن تو تانوں پتہ چل جائے گا کہ اے دے اندر درود کس انداز دے نال پڑھنا ہے. مل کے ذرا محبت پیدا کر دیو. پھر آپ استاد جی دی نصیحت سنیے. قدرت دے شاہکار محمد. انج نہیں غصے نال نہ پڑھو یار، پیار نال پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا ایوب صابر صاحب فرما رہے سی کہ رات سون بڑا پیارا سی، اتنے پروانے آئے سی، زور ذرا زیادہ لگ گیا تو گلا متاثر ہو گیا.
دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے. تسی سنو گے پیار نال درود پاک پڑھو گے, اے در و دیوار شاہد ہو جان کہ تسی سرکار تے درود پڑھیا ہے, بڑے پیار نال پڑھنا ہے. قدرت دے شاہکار محمد, میرے نال پڑھو ذرا مل کے, میں دساں کیویں پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم امت دے غم خار محمد, صلی اللہ علیہ وسلم نسیا کفر تے شرک مکالا, نسیا شرک تے کفر مکالا, ہویا چار چفیرے اجالا, آ گیا سوہنا کملی والا. صلی اللہ علیہ وسلم, سارے بولو پیار وچ بولو, عقیدت وچ بولو. صلی اللہ علیہ وسلم ونڈیا جس نے پیار خزانہ, ونڈیا جس نے پیار خزانہ, موہ لیا جس نے سارا زمانہ. اے کل جہاں اس آقا دا دیوانہ. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی, محبت دا تقاضا کیے نبی پاک تے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا جائے. صبح و شام میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر, بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھیا جائے. میرے بھائی عمل ایک کے درجے بھی بد جان گے, گناہ بھی معاف ہون گے, نیکیاں دے اندر بھی اضافہ ہوئے گا. حضرات گرامی آئیے بڑے پیار دے نال محبت دا دوجا تقاضا کیے امام کائنات کل کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا. میرے بھائی پیار دل دے اندر لے کے بیٹھنے والوں, ہر بندہ محبت دا دعویٰ کردا ہے. محبت میرے بھائی نعرہ لگان دا نام نہیں, محبت میرے بھائی بناوٹ تے سجاوٹ کر لین دا نام نہیں. میرے بھائی محبت کس چیز دا نام ہے؟ عربی دے ایک شاعر نے بڑا پیارا میرے بھائی اس جملے دا ترجمہ شعر دا ترجمہ سن لو. اے شخص اگر تیرے دل دے اندر اپنے محبوب دی محبت زیادہ ہے تے اپنے محبوب دی محبت دا ثبوت اطاعت کر کے دینا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی پاک دے صحابہ نے محبت کر کے دکھائی. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے ہر حکم نو من کے دکھایا ہے. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر میرا پیار چاندے ہو, گناہاں دی بخشش چاندے ہو, جنت دے داخلے چاندے ہو, اللہ فرماندے نے او دا ایک کوئی رستہ ہے, کامیابی دا ایک کوئی رستہ ہے, فلاح دا ایک کوئی رستہ ہے, اللہ دے دیدار دا ایک کوئی رستہ ہے. فرمایا فتبعونی, تسی میرے نبی دے لڑ لگ جاؤ, میرے نبی دے فرما بردار بن جاؤ. اللہ فرماتے نے اپنی محبت بھی عطاواں گا تے گناہ بھی معاف کر دیاں گا. دعا کرو اللہ سونے دی ذات نال بھی تے آپ دی بات نال محبت احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. لو میرے بھائی حدیث سنو تے میں گل مکا دیاں. میرے پاک نبی نے فرمایا اے جتنے میرے ویر آئے, اے پھول دل بچے آئے, بزرگ آئے, نبی پاک دی محبت دا جذبہ دل دے اندر لے کے آئے, اے حدیث ضرور یاد کر کے لے جایا جے. میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جس بندے نے
میری سنت نال پیار کیتا، میرے طریقے نال پیار کیتا، میرے پاک نبی دے فرمودات نال پیار کیتا، میرے نبی پاک دے پیچھے چلیا، سونے دی ریس کر کے دکھائی، فرمایا جن نے میری سنت نو منیا اون نہیں میں محمد نو منیا۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا گویا کہ اون نہیں میں محمد نال پیار کیتا، تے جن نے سنت نال پیار نہ کیتا گویا کہ اونے نبی پاک دی ذات نو منیا، پیار دا حق ادا کیتا۔ اس واسطے میرے بھائی خوشی ہوئے، غمی ہوئے، بہار ہوئے، خزاں ہوئے، میرے بھائی دنیا دے ہر معاملے دے اندر کدے پیچھے چلنا ہے؟ محمد۔ راج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہن میں جڑی حدیث سنائی ہے ادا ترجمہ سن لو تے میں اجازت دے دینا۔ میرے نبی پاک دی سنت دے نال محبتی، اصل دے وچ میرے نبی پاک دے نال محبت ہے۔ آقا دیاں مدنی دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنتاں چ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ پھر کہو پیار نہ جے حدیث دا ترجمہ سننا ہے نا ایک باری سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ۔ اے حدیث دا ترجمہ سن کے لے جاؤ۔ بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا جے جنتاں دے اندر میرے سونے نبی دا سنگ ساتھ چاہنا ہے، جنت دے اندر میرے نبی دی رفاقت چاہنا ہے، سنت رسول نال پیار کر لے، سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے، کوثرا دے جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دی ذات نو بھی اور نبی سونے دی ہر بات نو منن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی خوشی دی بات ہے کہ اج دی اس نظم نو سجایا گیا۔ میں اپنے تمام رفقا دا اور حضرت برادر قاری قاسم حسان صاحب انہاں دے تمام رفقا دا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ پاک کے سلسلہ قائم و دائم رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ حضرات گرامی، ہمارے نوجوان خطیب محسن امیر صاحب نے تقریر کی ہے اور وہ کہہ رہے تھے میرا گلا خراب ہے۔ اگر گلا خراب ہونے کے باوجود اتنی خوبصورت آواز میں نظم سنائی ہے تو جب گلا ٹھیک ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ ظاہر یہ ہے کہ قاری صاحب کدھر ہیں؟ قاری صاحب پوچھتے آ جاؤ۔ قاری قاسم صاحب کتنے بچے ہیں جی؟ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ۔ مجھے تقریر تو کرنی نہیں ہے، میں تو اپنی خوشی کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ آج سے 3-4 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اب اس محلے کے 70 بچے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔
یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں کچھ نہیں ہے، یہ جو بالغا ابدن احد اخذ، یہ جو قرآن پڑھ لینا نا، اصل زندگی یہی ہے۔ ان کو قرآن آئے گا نا، یہ قرآن پڑھے ہوں گے تو حضرات بات یہ ہے کہ کم از کم جب والدین نے تو آخر فوت ہونا ہی ہے نا، تو یہ بچے جب بڑے ہو کے قرآن پڑھیں گے تو قبر میں آپ کو ثواب آٹومیٹک پہنچے گا، چاہے کوئی قرآن خوانی ہو نہ ہو۔ یہ بچہ جو بڑا ہو کے قرآن پڑھے گا نا تو اس کا ثواب والدین کو جائے گا آٹومیٹک۔ یہی وہ چیز ہے جو مکی جمعیت ہو، اہل حدیث کی فورس ہو، اصل کام یہ ہے کہ گلی گلی محلے محلے میں اس طرح کے مدرسے قائم ہو جائیں، بس لوگوں کے بچے پڑھیں، ان کو دعائیں یاد ہوں، گھر میں جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بازار میں داخل ہونے کی دعا، نماز کے بعد کی دعائیں، اذان کی دعا، نماز جنازہ، یہ ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے نوجوان عزیزم حافظ قاسم صاحب کو، اور جو مجھے بھی نام بتائیں کہ جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، بات نبی علیہ السلام کے تذکرے کی ہو رہی ہے، اور انہوں نے شعر بھی پڑھا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اصل بات یہی ہے، نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ساری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، یعنی کہ آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی۔ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ 10 دن، 20 دن ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، روٹی پکتی نہیں تھی، سالن ہی نہیں تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا پھر تم زندہ کس طرح رہتے تھے؟ انہوں نے کہا کھجوریں کھا لیں گے پانی پی لیں۔ اب نبی علیہ السلام کھجوریں کھا کے، پانی پی کے، لیکن ہمیں کیا دے گے؟ ایمان، قرآن، اللہ سے تعلق ہمیں دے گا۔ ہمیں حضور سے محبت کرنی کس طرح چاہیے؟ ایک بات آپ سنیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن، جمعے کے دن صبح کچھ صحابہ کو بلایا، نام لیا، بھائی تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے۔ کچھ صحابہ کو کھڑے کر کے کہا کہ تم آج صبح اب نکل جاؤ، فلاں علاقے میں تم نے جہاد کرنے جانا ہے، نام لے لیا۔ یہ جب آپ جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ان میں ایک آدمی جمعے میں بیٹھے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے وہ بیچارہ اسی نیت سے بیٹھے ہوں گے کہ وہ جنگ میں جانا ہے، پتہ نہیں شہید ہو جانا ہے، تو کیوں نہ جاتے جاتے جمعہ تو حضور کے پیچھے پڑھ لیا جائے۔ حضور نے پوچھا بھائی تم نہیں گئے؟ انہوں نے کہا جمعہ پڑھنا تھا آپ کے پیچھے۔ فرمایا نہیں، وہ لوگ جو میری بات مان کر چلے گئے ہیں اب تم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحابہ کے اس چھوٹا بھی مسئلہ تھا، آپ سمجھا، نماز پڑھ رہے تھے، جماعت جاری تھی، جماعت ہو رہی تھی،
اچانک نبی علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے. صحابہ نے سب نے جوتے اتار دیے. نماز کے بعد حضور نے پوچھا بھائی تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتارے ہم نے بھی اتار دیے. فرمایا بات یہ ہے میرے پاس جو جبریل آئے تھے نماز کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جوتی کے سائڈ میں کچھ چیز لگی ہوئی ہے, کچھ چیز لگی, گندگی لگی, میں نے تو اس لیے اتار دی. اب صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کیوں اتارے, کیسے اتارے, کیونکہ چنانچہ نہیں, جب نبی علیہ السلام نے اتار دیا سب نے اتار دیا. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں کرنی ہے. اسی طرح کے ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کی, ایک ہی حج کی. تو آپ مدینہ منورہ سے نکلے. جن لوگوں نے حج کیا ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, حج تمتع, حج کرام وغیرہ. تو جب لوگ نکلے کسی صحابی نے نیت کی حج اور عمرے کی, بعض صحابہ نے نیت کی صرف حج کی اور بعض صحابہ نے نیت کی صرف عمرے کی. نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچ گئے. حضرت علی مرتضیٰ مدینہ میں نہیں تھے. حضرت علی مرتضیٰ یہ یمن میں تھے. حضور نے ان کو یمن میں پیغام بھیجا کہ وہاں سے کچھ اونٹ لے کے آؤ میرے لیے, میں نے حج میں قربان کرنے. چنانچہ حضرت علی آ گئے, وہ بھی پہنچ گئے, نبی علیہ السلام بھی پہنچ گئے. حضور نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے, علی تم جب وہاں سے چلے ہو, ہم نے سے کسی نے حج کی نیت کی ہے, کسی نے حج اور عمرے کی کٹی نیت کی ہے, کسی نے صرف عمرے کی, تم نے کس چیز کی نیت کی؟ آپ ذرا جواب سنیں. انہوں نے کہا تھا میں نے نیت پتہ کیا تھی, یا اللہ میری نیت بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی نیت. یہ ہوتی ہے محبت. محبت اس کا نام. ہمیں اپنے بچوں کے اندر محبت پیدا کرنی ہے. نبی علیہ السلام بڑا اچھا ہے درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ درجے بلند ہوتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں, گناہ مٹ جاتے ہیں, اور بہت اجر ہے, بہت زیادہ اجر ہے. میں وہ حدیثیں بیان کرنے پہ ہوں تو لمبی حدیثیں, بڑے معنی. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بچوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کرنی ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا کوئی بازار سے انجیکشن ملتا ہے بچوں کو لگاؤ تو بچوں کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے, یا کوئی گولیاں ملتی ہوں, یا کوئی سیرت ملتا ہو؟ اب یہ بچے ہیں, یہ بچے کوئی بڑے بھی ہیں, بلکہ آپ لوگ بھی ہیں. وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو؟ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں. اگر میں پوچھوں گا نہیں, میں سوال پوچھوں گا نہیں, لیکن اگر میں پوچھ لوں کہ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے سیرت کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہے, 1-2 لڑکے ہاتھ کھڑے کریں. یا میں پوچھوں وہ لوگ ہاتھ کھڑے کریں جن کے گھر میں سیرت کی کتاب موجود ہے. اچھا 3 جمعے پہلے
میں نے یہی بات جمعہ میں کہہ دی تو کسی آدمی نے 2-3 آدمیوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم نے سیرت کی کتاب پڑھی. اگلے جمعے کیا ہوتا ہے؟ بڑا تماشا. ایک آدمی ڈھیر ساری کتابیں نہیں خرید کے، میرے خیال میں 300 روپیہ اس کی قیمت ہو. کیا تھا کتاب کا نام بھی سید البشر، وہ لے کے آ گیا. اس نے اعلان کیا کہ مولانا صاحب یہ 300 روپے کی کتاب ہے. کتابیں 30,000 روپے کی لے کے آیا ہوا. کہا کہ یہ فری بانٹنی ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہوتا کیا. میں نے اعلان کیا کہ یہ کتابیں نماز کے فوراً بعد ہی تقسیم ہوں، کیونکہ پیچھے بھی لوگ ہیں، آگے سنتیں پڑھ لیں پھر ہوں. اتنی زیادہ بے رخی ہوئی کہ 100 کتابیں وہ بھی پوری نہیں لوٹ کے لے گئی، فری میں مل رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ربیع الاول کے مہینے کی بات ہے کہ ان کے اندر اتنا شوق پیدا نہیں ہوا. اتنی خوبصورت کتاب 300 روپے کی کتاب فری مل رہی ہے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی. کہتے سنتے پڑھنی پڑیں گی. ظاہر بات ہے 3-4-5 منٹ لگتے ہیں. تو میرے خیال 70 کتابیں گئی، باقی 30 پڑھی. آپ اندازہ کریں کہ زبانی کلامی دعویٰ یہ درست نہیں ہے. حضور کی سیرت پڑھیں. ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو اتنا لطف آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ دیا، مجھے مسواک پکڑائی. تو ان کی محبت، حتیٰ کہ ایک دفعہ بہت ہی عجیب واقعہ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے تو کچھ دور سے لوگ آئے ہوئے تھے. جب حضور وضو کرنے لگے تو لوگوں نے حضور کے نیچے ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ آپ کا پانی جو اوپر سے گیا، کسی نے ادھر ملنا چھوڑا، پانی مل رہے وضو کا پانی. اور جس کو پانی نہیں ملا، مطلب مجھے پانی مل گیا، ان کو نہیں ملا، انہوں نے کیا کیا؟ میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رگڑنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی کیوں مل رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں، اگر آپ اس قانون پر عمل کریں گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول بھی تم سے. بجائے اس کے کہ تم محبت کرو، بجائے اس کے کہ تم محبت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول بھی تم سے. مجھ سے قانون سیکھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں قانون کیا. آپ نے فرمایا 3 کام ہیں، جو آدمی یہ 3 کام کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور اللہ کے رسول کی محبت بھی اس کو ہوگی قیامت کے دن. اب یہاں سے آگے کام مشکل ہو جائے. یہاں تک تو ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو مشکل نہیں کوئی آئی، اب آگے مشکل شروع ہونے لگی. فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. جب بات کرے تو سچی بات کرے، ہمیشہ سچ بولنا ہے. پریشان ہو گیا سارے. جب بولنا ہے سچ بولنا. قاری صاحب، قاری قاسم صاحب کی جگہ، قاری صاحب
بچوں کو قرآن بھی پڑھائیں ضرور، لیکن ہر روز ان کو کہیں سچ بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا، سچ بولنا۔ ان کو گھر میں بھی جا کے گھر میں بھی نعرے لگائیں، سچ بولو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ کیوں نہیں جھوٹ بول؟ جھوٹ کیوں نہیں بول؟ وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا اگر کوئی محبت کرنا چاہتا ہے تو 3 کام کرے۔ پہلا کام کیا ہے؟ سچ بول۔ دوسرا وَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب کوئی امانت دے تو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسرا بات فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ إِذَا جَوَرَ، جب تمہارا کوئی پڑوسی ہو تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ اصل میں عمل کرنا ہے، ہم نے حضور کے اخلاق اپنانے ہیں۔ ہر آدمی، میں ان کو کہوں کہ محسن یہ کام کرو، یہ مجھے کہہ، یہ ان کو کہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو نبی علیہ السلام کے اخلاق بتائیں، بچوں کو حضور کے واقعات سنائیں، سچ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ اصل چیز اس وقت جو کرنے والی ہے، جس کی طرف قوم کی توجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے میرے گھروں میں، آپ کے گھروں میں، میری دکان میں، آپ کی دکان میں، میری زبان آپ جھوٹ چڑھا، جھوٹ ہی جھوٹ۔ دوسری بات امانتوں میں خیانت ہے۔ کوئی آدمی امانت دے گیا، اس میں خیانت کر لینا، پڑوسیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، نہیں، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ آئیے، اگر یہ سیرت کا پیغام ہے تو میں سیرت کے پیغام میں یہ حصہ ڈالتا ہوں کہ ہم عہد کریں۔ اگر آپ جھوٹ چھوڑ نہیں سکتے تو ارادہ تو کر لیں۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ارادہ فرما لیں، کم از کم ارادہ کر لیں۔ اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک قانون میں بتا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ کہیں، بچوں میں آپ کا ابو ہوں، اگر میں کبھی جھوٹ بولوں تو مجھے کہو مجھے آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ جب بچے کہیں گے تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مولانا قاسم صاحب اور جو ان کے رفقا ہیں، ان کو اس ادارے کی ترقی میں جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے۔ یقین جانیں مبالغہ نہیں ہے۔ ایک مجھے وہ مولانا انور نعیم صاحب اچھے لگتے ہیں، انہوں نے بھی اسکول بنایا۔ ادھر یہ بچہ ہے، یہ کل میرے پاس آیا، اس کا نام اسامہ ہے، یہ کتابیں لے کے آیا، کہتا ہے یہ بچوں کو پڑھائیں۔ اتنی اچھی کتابیں، اتنی اچھی کتابیں، کہتا ہے یہ بچوں کو، اس میں نورانی قاعدہ بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں اردو بھی ہے، ہر چیز ایک چھوٹی سی کتاب۔ اب اس کو شوق ہے کہ مسجدوں میں ہمارے بچے پڑھ لیں، قاسم صاحب لگے ہوئے، سارے بھائی اس وقت ہمارے ذمے دیکھیں جی، وہ اسمبلی میں ترمیم ہو رہی ہے، ہمارا کوئی سایہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ ہم فلسطین میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم اسرائیل پہ بم نہیں گرا سکتے، ہم کیا کر سکتے؟ گلی گلی میں بچوں کو پڑھائیں، حضور کی سیرت پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں، یہی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ میں بطور خاص ان 3 شخصیات کے حوالے سے کو 2-4 کلمات کہنے کے لیے کھڑا ہوں۔ مولانا
کچھ طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوتی ہیں جو جن میں ضد نہیں ہوتی، جو تسلیم کرنا جانتے ہیں، جو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا ان احباب سے بنیادی طور پہ نہ تو ہم یہاں پہ کسی ٹیگ کے ذریعے کھڑے ہوئے، کیوں بھائی صاحب عرفان بھائی، ہم نے کوئی ٹیگ یہاں پہ نہیں لگایا کہ بھئی یہ والے مسلک کا بندہ ہوگا اس کی انٹری اندر ہوگی۔ آپ نے آج تک اس حوالے سے کوئی ایک بات نہیں سنی، ایک ہی بات جس پہ یہ تینوں ہمارے مہربان کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بات، اس کے قرآن کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ اس کے علاوہ تیسری بات جو ان کے تحت آئے گی اس کو تسلیم کریں گے، جو ان کے خلاف آئے گی وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اس دعوت کے علاوہ کوئی ہماری دعوت نہیں ہے، نہ ہم نے حاجی صاحب سے آج تک درخواست کی ہے، نہ حاجی صاحب سے ہم نے آج تک زور لگایا ہے کہ حاجی صاحب آپ ٹیگ لگائیں پھر ٹھیک ہے، عرفان بھائی آپ ٹیگ لگائیں، بہو جی آپ ٹیگ لگائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، میں یقین کریں آپ کا دلی طور پہ احسان مند ہوں کیونکہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں، تو اصل میں آپ کا کردار شیخ صاحب ان احباب کا بڑا کردار ہے۔ قاسم صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ یہ لوگ کھڑے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، بلکہ دن رات ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قاسم صاحب کے ساتھ شرف قبولیت سے نوازے۔ یہ آپ تو چھوٹا کام نہیں کر رہے عرفان بھائی، بہو جی، یہ بہت بڑا کام، خیر کے لیے کھڑے ہونا، اچھے کام کے لیے کھڑے ہونا۔ کوئی ایک بچہ جو ادھر سے پڑھے گا، پڑھائیں گے قاسم صاحب، اس کے پڑھنے کا اجر حاجی جمیل صاحب کو بھی ملے گا، کیوں جی ملے گا۔ عرفان بھائی دکان پہ بیٹھے اپنی دکانداری کر رہے ہیں، بچہ ادھر پڑھ رہا ہے، قاسم صاحب پڑھا رہے ہیں، اس بچے کے پڑھنے کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ بہو جی آپ اپنا کام کریں گے، ان بچوں کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اسی طرح شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اصل میں آپ کی محبت ان کے ساتھ نہیں ہے، جن کے ساتھ یہ جڑے ہیں آپ کی محبت اصل میں ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ تمام معلومات محترم ہمارے حافظ عمار عابد صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بچوں کا باقاعدہ امتحان لیا تھا۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ بچوں نے، بلکہ سب نے، بعض کی کارکردگی بہتر تھی اور بعض کی اور زیادہ اچھی تھی۔ بہرحال جو دین پڑھنے آ گیا، سیکھنے آ گیا، انشاءاللہ اس کی آخرت سنور جائے گی۔ جہاں جیسے استاد جی نے فرمایا کہ یہ بچے قرآن پڑھیں گے، والدین کو آٹومیٹک قبر میں ثواب پہنچے گا۔ تو میں پہلے حاضری کے حوالہ سے یہ رمضان المبارک کے کچھ انعامات ہم نے دے دیے تھے، چند ایک بقایا تھے حاضری کے حوالہ سے، جن کی حاضری 100% تھی یا 98-99% تھی۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے بزرگ جو یہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں، محترم حاجی محمد جمیل صاحب، وہ ادارے کے ساتھ بھی ہیں اور یہاں قرآن پاک بھی بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ استاد جی کے ہاتھوں سے آ کر انعام وصول کریں۔ محترم حاجی محمد جمیل صاحب۔ یہ بچہ اس نے شادی پہ جانا ہے، بڑا بےتاب ہے، یہ بھی استاد جی کے ہاتھوں سے نام وصول کر کے جائے۔ محمد سفیان ولد شہزاد، پہلی پوزیشن اس نے حاصل کی ہے چھوٹے چھوٹے سوالات میں، چھوٹی کلاس میں۔ ابتدائی کلاس میں نورانی قاعدہ پڑھنے والے دوسرے سٹوڈنٹ ہیں محمد علی ولد شہزاد دکاندار، محمد علی ولد شہزاد علی۔ بچہ آئے اور انعام وصول کرے۔ محمد علی، استاد جی ایک ہو رہا ہے، ایک چلو بیٹا۔ تیسرے نمبر پر محمد حسام ولد قمر اقبال،
وہ بچے میں نام نہیں دینا وہ دن بات کرتے استاد جی تشریف رکھیں. اب میں اگلے انعام کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان محترم شیخ محمد اسحاق صاحب. ان سے گزارش ہے اور اگلا بچہ تشریف لے آئے محمد احمد ولد محمد عرفان. حاضری میں اس کا انعام ہے. اور اسی بچے کا بڑا بھائی ہے محمد ابو بکر ولد محمد عرفان. یہ عرفان صاحب کے صاحبزادے ہیں. محمد ربی ولد شاہد علی. شیخ صاحب تشریف رکھیں. محترم مولانا ایوب صابر صاحب کے اپنے دست مبارک سے انعام دیں. محمد احمد ولد قمر اقبال. مولانا تشریف رکھیں. قائد یوتھ فورس مولانا محسن حمید صاحب اپنے دست مبارک سے انعام دیں. محمد روحان ولد محمد فیصل. جزاک اللہ. محترم قاری عمر فاروق عاصم صاحب تشریف لے آئے آگے. محمد فیضان ولد محمد رمضان کو یہ اعزازی انعام دیں گے. نہیں آیا. اگلا بچہ آ جائے محمد حسنین ولد محمد شفیق. کوئز پروگرام میں اعزازی انعام. قاری صاحب تشریف رکھیں. عرفان بھائی آپ ذرا تشریف لائیں. اگلا بچہ آئے گا محمد ربی ولد شاہد علی. اس کا حاضری میں بھی انعام تھا اور کوئز میں بھی انعام ہے اس کا. محمد ربی ولد شاہد علی. عرفان بھائی تشریف رکھو. باؤ جی تسی ذرا تشریف لے آؤ. غیور عباس ولد عابد علی. جزاک اللہ. سبھی احباب تشریف رکھیں. نماز ہوگی انشاءاللہ. نماز کے بعد کھانا ہوگا. سبھی دوست احباب نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے جائیں. استاد جی دعا کرواتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم انی اسألک انک انت اللہ. اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا احد الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ یا رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یا رحمان ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اس ادارے کے لیے محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ عزیزم محمد قاسم صاحب اور باقی جو ان کے معاونین ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. یا اللہ ان بچوں کو قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ اور دین کا عالم اور بہت اچھا انسان بنا دے. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جو ہمارے رشتہ دار ماں باپ فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین.